اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ، پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بات سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کیسے غمگین نہیں ہوں گے، کیسے خوف نہیں ہوگا؟ اس کی ساری کنڈیشن جو میدان محشر میں ہوگی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ساری کی ساری بیان کر۔ اور غیب کیا ہوتا ہے، معاملہ مستقبل کیا ہے، ساری حالت میرے آقا نے صحابہ کے سامنے بیان کر دی کہ رب ذوالجلال جو فرماتا ہے میرے ولی کو خوف نہیں ہوگا، میرا ولی اس کو کوئی حزن کوئی ملال نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تفسیر کر کے کہ کیسے نہیں ہوگا، جیڑا نور دے منبر تے پوے ساجداری کے بلا سے کوئی خوف نہیں سکتے۔ سامعین محترم، ایک بات اختصار کے ساتھ میں اللہ خوف علیہم ولا یحزنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اے چودھری موٹی آگے پیچھے ساری ٹینشنوں سے آزاد ہو کے ساجداری کے، اس کا دل تمام تر علائشوں سے، اس کا دل تمام تر نفرتوں سے، اس کا دل تمام تر عاداتوں سے، اس کا دل تمام تر دنیا داروں کے رعبوں سے واللہ بخدا آزاد ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آزاد، جس ولی کا دل کیا ہوتا ہے انہیں کوئی خوف شوف کوئی غم شم نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بولتی ہیں جو سلسلہ چشت کی بادشاہ ہستی ہیں، سلسلہ چشت کی جو پیر ہے وہ امام حسن بصری۔ میں سادہ سا تعارف اگر دو جملے میں کراؤں، امام حسن بصری وہ ہستی ہیں، میں آپ کو یہ کریمہ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری دو جملوں میں تعارف کراؤں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی مرید میرے علی ہیں، اور آپ کو سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مرید حضرت خواجہ خواجہ شمس العارفین شمس جہاں شمس الدین سیالوی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے مرید شہنشاہ چشت حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کی مریدان میں سے قبلہ عالم نور محمد مہروی آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے نصیر الدین چراغ دہلوی آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی آپ ممبر پہ جمع کر ہو گئے، اور میں ایک تعارف طور کروا دوں تو یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا بچپن کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میرے کریم پروردگار کی ان کی قبر پہ بے حد بے حساب رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ سارے مومنین کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کی گود میں جس ہستی کو کھیلنے کا شرف حاصل ہے اس ہستی کو امام حسن بصری کہتے ہیں۔ میں نے کہا لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی دنیا دار آ جائے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، ادھر سے آیا جناب حجاج بن یوسف، اس کا نام ہی کافی ہے کوئی اگر تاریخ پڑھے تو، حجاج بن یوسف بڑا سفاک بڑا ظالم آیا، اور ساتھ اپنی فوج بھی ہے، شمشیر بے نام لے کر تلوار کو لہراتا ہوا ہے حجاج بن یوسف۔ وہ ایک دن وہ مانے تجھے بہت بھروسہ ہے اپنے روب پہ اور دبدبے پہ، ظالم شاہد دنیا داروں پہ تو تیرا روب چل جاتا ہے، لیکن جو دیندار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خود خدا ہوتا ہے ان پر تیرا روب ہرگز چل نہیں سکتا۔ آیا اب مجمع میں ایک ولی بیٹھا ہوا تھا، اور بھی وہ سوچ رہے ہیں جیسے آپ تشریف فرما ہے، مجمع میں ایک نیک صالح متقی بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچتا یہ ہے کہ وہ حجاج بن یوسف آئے جس بڑے قتل کی تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب حسن بصری ان کے کلام پہ، ان کی گفتگو پہ، ان کے خطاب پہ حجاج بن یوسف کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اثر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، ایک نظر حجاج بن یوسف پہ، ایک نظر منبر پہ چل رہا
امام حسن بصری پہ تھی میری. فرماتے ہیں وہ آیا آ کے بیٹھ گیا, ذرہ بھر بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش نہیں ہوئی, کوئی خوف نہیں ہوا, کوئی ملال نہیں ہوا, کوئی حزن نہیں ہوا, کوئی غم نہیں ہوا. آئے ہیں تو آئے, بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو اس وقت وہ جو بڑی کمپیریزن کر رہا تھا, جو موازنہ کر رہا تھا حجاج بن یوسف اس کے روم کا اور حضرت امام حسن بصری کا, وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ کنڈیشن حالت دیکھی تو میں نے پھر کہا اپنے دل میں کہ وہ اوصاف جو ایک ولی کے ہوا کرتے ہیں کہ ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو ایک ولی کے اوصاف ہیں جو رب ذوالجلال نے بیان کرائے ہیں. فرمایا میں نے اس واقعے سے وہ بالکل 100% وہ سارے اوصاف امام حسن بصری کی شخصیت میں نے ان کی زیارت کر لی, یعنی ان کی کیا کر لی ہے, زیارت کر لی. جب مجلس ختم ہو گئی وہی حجاج بن یوسف مجمع سے اٹھا, اس کی یہ لفظ تھے, کہنے لگا جناب مجمع کو مخاطب کر کے, اور لوگوں اگر تم میں سے کسی نے مرد حق دیکھنا ہو, کوئی سچا مرد دیکھنا ہو, مرد مومن دیکھنا ہو, جن کی تعریف حضرت اقبال نے کی تھی, اللہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, تہائی ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن, یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کائی نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اس نے کہا اگر مرد مومن دیکھنا چاہتے ہو, حجاج بن یوسف کے لفظ جو اتنا صفاق تھا, جتنا ظالم تھا, وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا, مرد حق مرد مومن دیکھنا چاہتے ہو حسن بصری کی زیارت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.